اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ارکان ایمان سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمان کے ارکان میں ایک رکن آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے میں 9 یا 10 پوائنٹ شامل ہیں، 9 یا 10 باتیں شامل ہیں۔ ان میں 8 باتیں غالباً ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، 8 پوائنٹ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ابھی 2 ہی پوائنٹ باقی ہیں۔ پل صراط پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ حشر و نشر، حساب و کتاب کے بعد تمام لوگوں کو ایک پل پر سے گزارا جائے گا۔ اسی پل کو صراط کہتے ہیں۔ لغت میں، ڈکشنری میں صراط کے معنی ہے واضح راستے کے۔ شرعی اصطلاح میں صراط اس پل کو کہتے ہیں جو جنت تک پہنچنے کے لیے جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں صراط اس پل کو کہتے ہیں جو جنت تک پہنچنے کے لیے جہنم پر رکھا گیا ہے۔ عموماً ہم لوگ عربی اور فارسی دونوں کو ملا کر کے پل صراط کہہ دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آب زمزم کا پانی، آپ کے معنی میں بھی پانی ہے اور زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی، یہی ہے پل صراط بھی۔ پل بھی وہی ہے، صراط بھی وہی ہے۔ صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، نیک اور بد، ان دونوں کو صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جہنم میں وارد ہونے والا ہے۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تمہارے پروردگار کے ذمے ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو جہنم میں وارد ہونا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم لوگ متقیوں کو جہنم سے بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہم چھوڑ دیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جہنم میں وارد ہونے والا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے وارد ہونے کے معنی ہیں داخل ہونے کے، یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، مومن کو بھی، فاجر کو بھی، کافر کو بھی، منافق کو بھی، ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالی جہنم کی آگ کو مومنین کے حق میں گل گلزار بنا دے گا، جس طرح اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں وارد ہونا ہے۔ تو وارد ہونے سے مراد داخل ہونا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد، اگر کسی مسلمان کے 3 لڑکے وفات پا جائے، لا تمسہ النار، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، الا تحلت الخصم، مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے، مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے، جسے اس آیت کریمہ میں حتما مقویہ کہا گیا ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمے ہے۔ تو وارد ہونے کے ایک معنی کیا بیان کیے ہیں؟ داخل ہونے کو، ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ دیکھیے اس کو ایسے ہی سمجھیے جیسے قید خانہ ہے، قید خانے میں مجرم بھی ہوتا ہے، پولیس بھی ہوتا ہے، لیکن کردار دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مجرم اپنے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے قید خانے میں جاتا ہے، پولیس سزا دینے کے لیے ہے، کچھ لوگ سفارش کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک سے گزرنا، ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا ہے، وارد ہونا ہے۔ تو ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو مومنین کے حق میں گلے گلزار بنا دیں گے۔ مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ جہنم میں وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو بات بیان کی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں وارد ہونا ہے، اس سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے، اس لیے کہ پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے نا، اس کی پشت پر رکھا گیا ہے، گویا پل صراط پر سے گزرنا گویا جہنم پر سے ہی گزرنا ہے، اس لیے کہ وہ صراط کو جہنم کی پشت پر ہی رکھا گیا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں مسلمانوں کا وارد ہونا یہ ہے کہ وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، اور مشرکوں کا وارد ہونا یہ ہے کہ وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اکثر مفسرین نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، اور یہی راجح ہے، یہی راجح ہے۔ اس آیت کریمہ میں وارد ہونے سے مراد داخل ہونا نہیں ہے، بلکہ پل صراط پر سے گزرنا ہے، جس کی تائید بہت ساری روایتوں سے ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن کی آیت اور احادیث میں بہترین توفیق ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ قرآنی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے درمیان آپ جمع بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا قول ہی راجح ہے۔ قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کان عبداللہ بن رواحہ واضعا رأسہ فی حجر امرأتہ، ایک دفعہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر یہ اپنی اہلیہ کے گود میں رکھے ہوئے تھے، بیمار تھے غالباً ان دنوں، اچانک رونے لگے۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی رونے لگی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، بیوی سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، ریزن کیا ہے رونے کا؟ کہا کوئی ریزن نہیں ہے، آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میرے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، آپ رو رہے تھے لہٰذا میں بھی رو پڑی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے قرآن مجید کی آیت کریمہ یاد آ گئی، جس میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے وارد ہونا ہے، ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے۔ ایک اٹل حقیقت ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمے ہے، پھر ہم متقیوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو جہنم میں منہ کے بل گرا دیں گے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فلا ادری انجو منہا ام لا، مجھے معلوم نہیں ہے میں پل صراط پر سے گزرتے ہوئے بچ پاؤں گا یا نہیں۔
پل صراط پر سے گزرتے ہوئے میں بچ پاؤں گا یا نہیں میں نہیں جانتا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ پل صراط کے اوصاف سے متعلق بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ پل صراط کیسے ہوگا، وہ پل کیسے ہوگا؟ پل صراط جو ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجسر ادق من الشعرہ، صراط یہ بال سے زیادہ باریک ہے، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، تلوار سے زیادہ دھاری دار ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بلکہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس کا ابتدائی حصہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے میزان کے موضوع میں۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوضع المیزان یوم القیامہ، قیامت والے دن میزان لا کر کے نصب کر دیا جائے گا۔ اگر اس میزان میں آسمان اور زمین کا وزن کیا جائے تو وہ میزان ان کا بھی وزن کر دے۔ فرشتے پوچھیں گے یا ربی لمن یزن ھذا، یہ ترازو کس کا وزن کرے گا؟ اللہ فرمائے گا لمن شئت من خلقی، میں اپنے مخلوقات میں سے جس کے لیے چاہوں گا اس ترازو میں وزن کروں گا۔ تو فرشتے کہیں گے سبحانک، تو پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدِّ الْمُوسَى، پھر پل صراط قائم کیا جائے گا، پھر پل صراط نصب کیا جائے گا۔ وہ پل صراط کیسا ہوگا؟ مثل حد الموسیٰ، جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا۔ استرا تو جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہاں بلیڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، استرے کی دھار کی طرح ہوگا۔ پل صراط کو نصب کیا جائے گا۔ فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے من تجیز علی ھذا، تو اس پل پر سے کسے گزارے گا؟ اللہ فرمائے گا من شئت من خلقی، میں اپنے مخلوقات میں سے جسے چاہوں گا اس پل سے گزاروں گا۔ فرشتے کہیں گے سبحانک، اے پروردگارہ تیری ذات پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ پل صراط کا سب سے پہلا وصف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، بلکہ بلیڈ سے زیادہ تیز ہوگا، استرے سے زیادہ تیز۔ اور ساتھ ہی پل صراط ایک انتہائی تاریک راستہ ہوگا، صرف باریک اور تیز ہی نہیں ہے بلکہ تاریک بھی ہوگا۔ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سوال کرنے لگا این یکون الناس یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس روز آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، جس روز موجودہ آسمان نہیں رہے گا، موجودہ زمین نہیں رہے گا، اس دن لوگ کہاں رہیں گے؟ جب یہ موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم فی الظلمۃ دون الجسر، لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے، پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ تو پل صراط ایک اندھیری راہ ہے، لوگوں کو ان کے ایمان کے مطابق، اعمال صالحہ کے مطابق نور دیا جائے گا، آپ بنا نور کے گزر نہیں پائیں گے۔ انتہائی تاریک راستہ ہے۔ انشاءاللہ ممکن ہو تو اگلے سنڈے کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا جس سے ہمیں نور ملے گا، پل صراط پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت تاریک راستہ ہے۔ تاریک راستے میں آپ روشنی کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح
آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت آپ آسانی سے اطمینان سے اس صراط پر سے گزر جاؤ، آپ کو دنیا میں ہی روشنی کا انتظام کر کے رکھنا پڑے گا۔ اب وہ روشنی کیسے حاصل ہوگی، وہ کون سے اعمال ہیں جو نور بخشنے والے ہیں، اس کو میں اگلی کلاس میں بیان کروں گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس روز یہ زمین دیگر زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الصراط، کہاں ہوں گے؟ پل صراط پر ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے۔ پل صراط جہاں انتہائی تاریک راستہ ہے، وہیں یہ پھسلنے کی جگہ بھی ہے، پھسلیں گے تو نیچے جہنم ہے، پھسلیں گے تو نیچے جہنم ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک لمبی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یضرب الجسر علی جہنم، پھر جہنم کی پشت پر پل قائم کیا جائے گا، جہنم کی پشت پر صراط قائم کیا جائے گا، وتحل الشفاعہ، شفاعت کی عام اجازت دی جائے گی۔ مومن کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ بہت دہشتناک منظر ہوگا، یہ کوئی معمولی منظر نہیں ہے صراط پر سے گزرنے کا۔ مومنین کی زبان سے یہی دعا جاری ہوگی، سلم سلم، اے اللہ سلامتی عطا فرما دے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ومل جسو، اللہ کے رسول یہ پل کیا چیز ہے، یہ صراط کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحض مذلہ، یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، بہت سارے مرد اور عورتیں پھسل کر کے جہنم میں گر جائیں، تو یہ پھسلنے کی جگہ ہے، گرنے کی جگہ ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے کلپس ہوں گے، آنکڑے ہوں گے، اور نہایت خطرناک کانٹے ہوں گے۔ کانٹے دار راہ ہے یہ، ایک تو تیز ہے، باریک ہے، اندھیرا ہے، ہاں سلیپر ایریا ہے، مزید کانٹے دار۔ اس کے دونوں طرف جو ہے نا کلپ ہوں گے، وہ بھی خطرناک لوہے کے آنکڑے ہوں گے، لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق یہ جو کلپ ہے نا کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی جہنم کلالیب، جہنم میں کلپس ہیں، کانٹے ہیں، بڑے بڑے کانٹے، مثل شوک السعدان، سعدان کے کانٹوں کی طرح۔ سعدان ایک جھاڑی ہے، خاردار جھاڑی ہے جسے اونٹ بڑی پسند سے کھاتے ہیں۔ سعدان کے کانٹوں کی طرح کیا ہوں گے؟ پل صراط پر بڑے بڑے کلپس ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل رأيتم السعدان، کیا تم نے سعدان دیکھی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا فإنها مثل شوك السعدان، پل صراط کے دونوں کناروں پر جو کانٹے ہوں گے، جو کلپس ہوں گے، وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہی ہوں گے۔ غیر انہ لا يعلم ما قدر عظمها الا اللہ، لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے، ان کی لمبائی اور چوڑائی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تخطف الناس باعمالهم، لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے یہ جو کانٹے ہیں نا، کلپ ہے نا، پکڑ کے ڈال دیں گے جہنم۔ جیسے اور ایک روایت میں وفی حافتي الصراط، پل صراط کے
دونوں کناروں پر کلالیب ہوں گے، کانٹے ہوں گے، بڑے بڑے کانٹے ہوں گے، کلپس ہوں گے لوہے کے، مأمورۃ بأخذ من امرت به، اللہ کی طرف سے جس کے بارے میں حکم ہوگا اس کو وہ پکڑ کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ جو زخمی ہوگا زخمی حالت میں نجات پا کر کے گزر جائے گا، اگر کوئی ان کلپس کی ضد میں آ گیا تو پھر نیچے جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفس ابی ہریرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، ان قعر جہنم ل70 قریفہ، بے شک جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت ہے، گرے گا تو نیچے جہنم کی کھائی میں۔ اس کے ساتھ پل صراط پر امانت اور رحم، امانت اور صلہ رحمی، ان دونوں کو لا کر کے بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک پل پر امانت داری ہوگی، ایک کنارے پر امانت داری اور دوسرے کنارے پر صلہ رحمی ہوگی۔ خائن گزریں گے تو امانت پکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈال دیں گے، قطع رحمی کرنے والا گزرے گا تو صلہ رحمی ہوگی، وہ بھی پکڑ کے اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو پل صراط پر رحم کو بھی لایا جائے گا اور امانت کو بھی لایا جائے گا۔ اب جو دنیا میں لوگوں کی مالوں کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہو، غلط تصرف کرتے ہو، ایسوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو معمولی بات پر رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ صلہ رحمی کو ایک وجود عطا کرے گا۔ جب پل صراط پر سے گزریں گے تو پھر جس طرح وہ کلپ آپ کو پکڑ کے جہنم میں جھونک دیں گے نا، اسی طرح یہ صلہ رحمی اور پھر اسی طرح امانت داری یہ بھی آپ کو پکڑ کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ حدیث شفاعت جو مشہور معروف حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، امانت کو اور صلہ رحمی کو بھیجا جائے گا، فَتَقُومَانِ جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، جو پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے دونوں کناروں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پل پر کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، تمہارا جو نبی ہوگا وہ پل صراط پر کھڑے ہو کر کے دعائیں کر رہا ہوگا، ربی سلم سلم، اے میرے رب سلامتی عطا فرما، میری امت کی حفاظت کر، میری امت کی حفاظت کر۔ شفاعت کے باب میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے رسول قیامت والے دن آپ میرے حق میں سفارش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فاعل، انشاءاللہ میں ضرور کل قیامت کے دن تمہارے حق میں سفارش کروں گا۔ انس بن مالک نے پوچھا اللہ کے رسول فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، پھر میں روز قیامت آپ کو کہاں تلاش کروں؟ روز قیامت پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا، اگر وہاں نہ پاؤ تو میزان کے پاس چلے آنا، وہاں بھی نہ ملوں تو حوض کوثر پر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان تینوں جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور مجھے پا ہی لوگی، کسی نہ کسی ایک جگہ ضرور تمہاری مجھ سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ سب سے پہلے صراط کے پاس آ جانا، اگر وہاں نہ تو میزان کے پاس، اگر وہاں نہ ملوں تو پھر کوثر کے پاس آ جانا۔ اب یہاں ایک اہم ترین سوال ہے، سوال یہ ہے
پل صراط پر سے کون لوگ گزریں گے؟ پل صراط پر سے کون لوگ گزریں گے؟ صراط کی تعریف ہو گئی، پل صراط کی صفت، اس کے اوصاف بھی ہم لوگوں نے معلوم کر لیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے صراط پر سے کون لوگ گزریں گے؟ دیکھیں انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مومن جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا، تو پہلا گروہ مومنین کا ہے۔ اور دوسرا گروہ ہے مشرکوں کا، جو اللہ کے ساتھ غیر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مشرک جو ہے نا، پل صراط پر سے گزر ہی نہیں پائیں گے۔ پل صراط قائم کرنے سے پہلے انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مشرک کافر یہ پل صراط پر سے گزر ہی نہیں پائیں گے۔ پل صراط قائم کرنے سے پہلے مشرکوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر بچیں گے کون؟ مومنین۔ اب جو دنیا میں بظاہر شہادت ان کا اقرار کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوں گے، منافقین وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ تو پل صراط سے پہلے مومنین اور کافر میں تفریق کر دیا جائے گا، فرق کر دیا جائے گا۔ یہ جو صراط قائم کیا جائے گا صرف مومنین کے لیے، اور پھر جو مومنین میں سے جو گنہگار ہوں گے وہ لوگ اکثریت جہنم میں گر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، فیقول من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، فرمائے گا جو دنیا میں جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو لے، وہ اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، وہ اس کے ساتھ جا ملے۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ فیتبع من کان یعبد الشمس الشمس، بس سورج کی عبادت کرنے والے سورج سے وابستہ ہو جائیں گے، منسلک ہو جائیں گے۔ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، چاند کی عبادت کرنے والے چاند سے وابستہ ہو جائیں گے، منسلک ہو جائیں گے۔ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، سب اپنے معبودوں کے ساتھ جا کر کے منسلک ہو جائیں گے۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، بچے گی کون؟ یہ امت بچے گی اور منافقین بھی بچیں گے، امت بچے گی اور منافقین بچے گی۔ تو پل صراط قائم ہونے سے پہلے یہ بت پرستوں کا فیصلہ ہو جائے گا، انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، انہیں پل صراط پر سے گزرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، گزارا ان کو جائے گا جن کے پاس ایمان ہے۔ اب ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر صراط پر سے گزارنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے ان کے حق میں، ان کو ڈائریکٹ جہنم کا ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جیسے میزان بھی ان کے لیے کیا ضرورت ہے؟ میزان کی ایمان ہوگا تو وزن ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا، وزن ہی نہیں ہوگا ان میں، توحید ہے ہی نہیں ہے، قابل وزن کوئی چیز نہیں ہے تو پھر کیا وزن کریں گے؟ ایمان ہے، ایمان کے ساتھ لاکھ گناہ بھی ہو پھر بھی یہ ایمان ہی کیا ہے؟ بہت بھاری ہے لاکھ گناہوں کے مقابلے میں۔ جیسے میں نے کہا پل صراط ایک انتہائی تاریک راستہ بھی ہے اور بال سے زیادہ باریک تلوار سے تیز راستہ بھی ہے۔ جنت کا راستہ بآسانی طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نور عطا کرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھے گا، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم،
کہا جائے گا مومنین سے آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتی الانہار، باغات کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو منافقین کو نور، اہل ایمان کو نور نصیب ہوگا، منافقین کو بھی نور دیا جائے گا۔ اس نور کو لے کر کے تھوڑا آگے گزرے ہی ہوں گے کہ وہ نور ان سے چھین لیا جائے گا، راستہ بھٹک جائیں گے، راستہ دکھائی نہیں دے گا تو کیا ہوگا پھر؟ جہنم کی کھائی، جہنم کا گڑھا۔ دنیا میں دھوکہ دیتے تھے نا، اسلام کا اظہار کر کے بہت سارے فائدے حاصل کر لیتے تھے، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ نور دیا جائے گا، لے کر کے آگے بڑھیں گے تو ایک نور ان سے چھین لیا جائے گا۔ یہ کیفیت دے کر کے اہل ایمان اللہ سے دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تو ہمیں مکمل نور عطا کر دے، اے اللہ تو ہمیں مکمل نور عطا کر، منافقین کی طرح نہ کرنا، نور دیا پھر ان سے چھین لیا، ایسے نہ کرنا۔ تو اللہ منافقین کو نور دے گا، جیسے اس نور کو لے کر کے کچھ ہی قدم آگے بڑھیں گے ان سے وہ نور چھین لیا جائے گا، جیسے اللہ نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، روز قیامت منافق مرد منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے ہمارا بھی ذرا ویٹ کرو، انتظار کرو، تاکہ تمہارے نور سے ہم کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے کی طرف، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور، اچانک مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ختم معاملہ۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اندر میں رحمت ہوگا اور باہر میں عذاب ہوگا۔ منافقین اہل ایمان سے پکار کر کے کہیں گے الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کہیں گے بلا، ولکن فتنتم انفسکم، تم نے خود کو آزمائش میں ڈالا اور شک میں مبتلا رہے، خواہشات نفس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ گیا اور تم اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا رہے۔ فرمایا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا نہ کافروں سے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ٹھکانہ جہنم ہے، یہ مولاکم، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سوال یہ ہے پل صراط پر سے سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ صراط پر سے گزرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے کن کا گزر ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے امت محمدیہ میں ہمیں بنایا۔ اگر دوسری امتوں میں ہمارا وجود ہوتا، نہ جانے ہر جگہ کتنا ویٹ کرنا پڑتا تھا، ہم کو انتظار کرنا پڑتا تھا، حساب بھی امت محمدیہ کا پہلے ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمْ، جہنم کی پشت پر صراط کو نصب کیا جائے گا، فَأَكُونُ وَأَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط پر سے گزریں گے۔ مزید آپ نے فرمایا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، رسولوں کے علاوہ کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا، اور رسول بھی بات کریں گے تو کیا کریں گے؟ وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا، اور انبیاء رسولوں کی زبان پر بھی کیا ہوگا؟ اللہم سلم، اللہم سلم، ان کی زبان سے یہی دعائیہ کلمات جاری ہوں گے۔
اے اللہ تو بچا لے، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم لوگ ابھی اوپر پڑھے ہیں، جس میں ایک یہودی آ کر کے نبی سے پوچھنے لگا، اللہ کے رسول جس روز آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ پل صراط کے پاس تاریکی میں ہوں گے، پل صراط کے پاس تاریکی میں ہوں گے۔ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک سوال پوچھا فمن اول الناس اجازتاً، پھر سب سے پہلے پل صراط پر سے کون لوگ گزریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء المہاجرین، فقراء المہاجرین۔ اس امت میں بھی سب سے پہلے کون؟ جو مہاجرین تھے، مہاجرین میں سے جو تنگ دست تھے، یہ لوگ سب سے پہلے جو ہے پل صراط پار کریں گے۔ سوال یہ ہے، لوگوں کی پل صراط کو عبور کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ کیسے پل صراط کو عبور کریں گے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرد الناس النار، قیامت کے دن سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے، اس لیے کہ جنت میں جانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ اسی سے ہوتے ہوئے جنت میں جانا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب آئیں گے جہنم کے پاس۔ ثم يصدر الناس منها باعمالهم، پھر لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے پل صراط کو پار کر لیں گے، اپنے اعمال کے حساب سے۔ جس قدر ایمان ہوگا، جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر سنت کی متابعت ہوگی، اسی قدر لوگ کیا کریں گے؟ پل صراط پار کر لیں گے۔ فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، پہلا گروہ جو ہے بجلی کی چمک کی طرح نکل جائے گا، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ گزرے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے فرمائے جو بجلی کی چمک کی طرح سے پل صراط پر سے گزر جائیں۔ صرف دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ پھر جو دوسرا گروہ ہوگا ثم کالریح، ہوا کی طرح۔ پھر تیسرا گروہ گھڑ سوار کی طرح۔ چوتھا گروہ جو ہے اونٹوں کی طرح، جو اونٹ پر سوار ہے، کجاوے پر سوار ہے۔ ثم کشد الرجل، پانچواں دوڑنے والے کی طرح گزر جائے گا۔ پھر ثم کمشئہ، پھر کچھ لوگ جو ہیں پیدل چلنے والے کی طرح گزر جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ چلتے پھرتے زخمی حالت میں جیسے تیسے جو ہے پل صراط پار کر لیں گے۔ تو پل صراط پر لوگوں کے گزرنے کی الگ الگ کیفیت ہوگی، ایک کیفیت نہیں ہوگی سب لوگوں کی۔ کچھ پرندوں کی جھنڈ کی طرح بھی گزر جائیں گے، کچھ لوگ انتہائی زخمی حالت میں، اس لیے کہ دونوں طرف کیا لٹکے ہوئے ہیں؟ لوہے کے کانٹے ہیں، کلپس لٹکے ہوئے ہیں، جیسے تیسے جو ہے اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے پل صراط پار کر لیں گے۔ اور کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پل صراط جہنم پر بنا ہوا ایک پل ہے، یہ پل بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لوگ اس پر اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ چنانچہ جو شخص دنیا میں نیکیاں کرنے میں تاخیر نہیں کرتا تھا، فوری کر گزرتا تھا، وہ بھی پل صراط پر سے فوری گزر جائے گا۔ جو نیکیاں میں تاخیر کرے گا وہ تاخیر سے ہی گزرے گا۔ اور جس کے اعمال میں بدعمالیاں بھی شامل ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی بدعمالیوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ممکن ہے وہ جہنم میں جا گرے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زخمی حالت میں کسی بھی طرح سے پل صراط پار کر لے۔ تو غرض جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا،
تو آخرت میں وہ پل صراط پر بآسانی سے گزر جائے گا۔ تو دنیا میں آپ صراط مستقیم پر استقامت کریں، اللہ کل قیامت کے دن آپ کو پل صراط پر سے پوری ثابت قدمی کے ساتھ گزار دے گا۔ تو انسانوں کا ایک طبقہ جو ہے نا جا کر کے جہنم میں گر جائے گا، مومنین کا، جنہوں نے اپنے اعمال میں جو ہے گناہوں کی ملاوٹ کی، شرک نہیں ہے۔ بعد میں ان کو شفاعت سے نکال دیا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا تو مسلمانوں کو بہت سے ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ کرتے تھے، حج کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ کہیں گے کہ اے پروردگارا، تیرے بہت سارے ایسے بندے جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، حج اور جہاد کرتے تھے، وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کہے گا جہنم کے پاس جاؤ، اگر ان میں سے کوئی نظر آئے تو نکال لے آنا۔ جائیں گے جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ چنانچہ اہل ایمان کی سفارش سے لا کر کے نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو پھر ان میں زندگی آئے گی۔ وہ اللہ عالم۔ تو یہ رہ گئی کچھ باتیں صراط سے متعلق۔ کیا پل صراط پر سے گزرنے کے فوراً بعد آدمی کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، پھر اور ایک پل سے گزرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں اگلی کلاس میں گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی وہ اعمال جو قیامت کے دن نور بخشنے والے ہیں، اس پر بھی میں اگلی کلاس میں گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ جو ہے صراط پر ایمان لانے سے متعلق اتنی گفتگو کافی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے گناہوں کا بوجھ جس قدر آپ کے پیٹھ پر ہلکا ہوگا آسانی سے گزریں گے، گناہ کا بوجھ آپ کے پیٹھ پر زیادہ ہوگا تو پھر پھسل جائیں گے، گر جائیں گے۔ اس لیے بار بار توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پل صراط پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ تو یہیں پہ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ کیا بولے؟ اللہ گزارے گا، ہر چیز پر قادر ہے وہ کل قیامت کے دن انسانوں کو آج اس لوگ کیمے گزر جا رہی دنیا میں، تمہیں لوگ رسی باندھ کو سائیکل نہ چلا لے کوئی، تمہیں انسانہ کیسے گزارتا پوچھ رہی؟ نہیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں لوگ ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ میں رسی باندھ کو سائیکل سے جا رہی ہے نا؟ قیامت کے دن اللہ گزارے گا۔ تو اسی لیے ایمان کو مضبوط کرو، پھسلیں گے بھی نہیں ہیں، اللہ آپ کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، پرندوں کی جھنڈ کی طرح، بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پھر وہاں چاہ گیا شیخ کا کیا بولے؟ سب کو ایک ہی راستہ ہے، ہو بھی فاسٹ، ان کچھ معلوم نہیں ہوگا ہم گزر گئے بول کو۔ ہاں بجلی ہے، اللہ آپ کو جو ہے نا ایئر پلین سے گزار دے گا، چلے جاؤ بھی اوپر سے اس میں کوئی نیچے چھول کو، ہے نا؟ بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائیں گے، ہواؤں کی طرح گزر جائیں گے۔ کیا بولے؟ نہیں ہے، کچھ آثار ہیں اس بارے میں کچھ آثار ملے، میں حدیثیں تلاش کر رہا تھا، اس بارے میں مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں مل سکی جس میں پل صراط کی لمبائی کا تذکرہ موجود ہو۔ کچھ آثار اہل علم نے ذکر کیے ہیں، لیکن کیونکہ
معاملہ غیبیات کا ہے تو اس بنا پر ان آثار کو غیب کے باب میں بطور دلیل کے نہیں لیا جا سکتا۔ وہ اسی لیے کچھ آثار ہیں، کچھ صحیح روایتیں نہیں مل سکی اس بارے میں صحیح روایتیں نہیں مل سکی۔ جو بھی ہیں کچھ آثار ہیں، کچھ اقوال ہیں تابعین وغیرہ کے، لیکن اس بارے میں کوئی واضح قول نہیں مل سکا۔ ہاں اتمم لنا نورنا، وہ بھی میں بتاؤں گا اگلی کلاس میں، کچھ ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کر کے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے جس طرح پلسرات پر کانٹے ہوں گے، گناہوں کے کانٹے، کلپس لگے ہوں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن امانت کو اور صلہ رحمی کو وجود عطا کرے گا۔ اس سے پہلے اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو کل قیامت کے دن وجود عطا کرے گا۔ اسی طرح رحم آئے گا، اسے بھی اللہ کوئی جسمانی وجود دے گا، اور پھر اسی طرح سے امانت آئے گی، وجود دے گا انہیں بھی جسمانی وجود۔ پل صراط پر سے گزریں گے تو امانت داری پکڑ کے داخل کر دے گا، جہنم میں جھونک دے گا۔ یا تو دنیا میں لوگوں کی معلوم ہے خیانت کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، ڈاکہ زنی کیا کرتا تھا، تو امانت وہاں رہے گا، پکڑ کے جہنم میں جھونک دے گا۔ رحم بھی رہے گا وہاں پل صراط پر، جو قطع رحمی کریں گے ان کو بھی قطع رحمی پکڑ کے جہنم میں جھونک دے گا۔ واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ زمین بھی نہیں رہے گی اور آسمان بھی نہیں رہے گا، تو انسانوں کو کہاں پہ رکھے گا؟ تو موجودہ زمین نہیں رہے گی، تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نہیں رہے گی، زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو موجودہ زمین موجودہ آسمان نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آسمان ہی نہیں رہے گا، بدل دیا جائے گا، تو یہ والی زمین نہیں رہے گی۔ نئی کریشن